رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کرو، 3 کام کرو، تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، میرے نبی نے جو بھی فرمایا حق اور سچ فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بتائے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا تجربہ کیا ہے اور یہ واقع ہی سچ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے رزق میں کمی نہیں کرے گا۔ صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوگا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں، اگر میرے پاس 1000 ہے، اس میں سے میں نے 500 دے دیا تو میرے پاس 500 بچا۔ ظاہری طور پر تو یہ کم ہوئے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے۔ پھر ایک اور روایت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 700 گنا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ اب آگے ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کر دو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرما رہا ہے، صدقہ دینے سے مال میں اضافہ فرما رہا ہے۔ آج انسان کہتا ہے کہ میری عزت نہیں ہے، یا انسان یہ کہتا ہے کہ فلاں مالدار کی عزت ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں، غور کریں، اپنا مشاہدہ کریں، ہم جائزہ لیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، اگر 2 انسان لڑ رہے ہیں، اگر ایک نے برا بھلا کہا، دوسرے نے اس کو معاف کر دیا اور اپنی راہ لی، تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یار اس نے اچھا کیا ہے، یہ انسان اچھا ہے۔ کون سا انسان؟ جو معاف کر کے جا رہا ہے، چاہے اس کی غلطی ہے چاہے اس کی غلطی ہے، دونوں میں سے جس کی بھی غلطی ہے اس نے معاف کر دیا اور معافی طلب کر لی، تو اس شخص کو لوگ عزت والا کہیں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کو اچھا کہیں گے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کا جو ہے طریقہ، اس کو بھی اپنائیں گے۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ وہاں پر معاف کرنے میں، اب یہاں پر عاجزی اختیار کرنے میں، عاجزی جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ اور عاجزی دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین، بادشاہ اور صحابہ کرام نے کیسے عاجزی کی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، آپ بادشاہ گزرے ہیں اپنے وقت کے اور بہت ہی اچھے انسان۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں آپ کچھ لکھ رہے تھے، خادم جو ہے اس کی ڈیوٹی تھی ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے کی۔
اب خادم نے دیکھا آپ لکھ رہے ہیں دیا جل رہا ہے اور ایک مہمان بھی بیٹھا ہے. خادم کو اتنے میں نیند آ گئی. ابھی وہ سوئے ہی تھے کہ چراغ کا تیل جو ہے وہ ختم ہو گیا اور چراغ گل ہو گیا. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ آپ اٹھے اور آ کر آپ نے چراغ میں تیل ڈالنا چاہا. اتنے میں جو مہمان آیا تھا اس نے عرض کی حضور مجھے کہیں میں آ کر چراغ میں تیل ڈال دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی. اب مہمان نے کہا کہ حضور خادم کو جگا دیں. تو آپ نے فرمایا اس بات پر غور کیجئے گا. حضرت عمر بن عبد العزیز جو بادشاہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ ابھی ہی سویا ہے، ابھی اس کو نیند آئی ہے، میں اس کو نیند سے جگا دوں، اس کی نیند خراب کروں، اس کو سونے دو. پھر آپ نے چراغ میں تیل ڈالا، چراغ کو روشن کیا اور واپس آ کر تحریر لکھنا شروع کر دی. اب اس نے کہا، کس نے؟ مہمان نے. مہمان کہنے لگا کہ حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے کہ دیکھو کہ جب میں چراغ جلانے کے لیے گیا، یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو دل کو چھو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب میں چراغ جلانے کے لیے گیا اس وقت بھی عمر بن عبد العزیز ہی تھا، جب چراغ جلا کر واپس آیا تو اس وقت بھی عمر بن عبد العزیز ہی ہوں. میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ میں کوئی کم ہو گیا نہ میں زیادہ ہو گیا. تو آپ کے یہ الفاظ اگر ہم غور کریں تو یہ بہت ہی معنی رکھتے ہیں. اب دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کیسے عاجزی کی. تو فرمایا کہ عاجزی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرماتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی عاجزی دیکھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ابھی خلیفہ ہی بنے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے چند دن گزرے، آپ خلیفہ اول، آپ بیٹھے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ 3 بچیاں آئیں یا 4 بچیاں آئیں، آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئیں اور رونے لگیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگیں کہ حضور آپ تو اب خلیفہ بن چکے ہیں، بادشاہ بن چکے ہیں. پہلے آپ آتے تھے ہمارے والد صاحب کے انتقال کے بعد، آپ آتے تھے ہماری بکریوں کا دودھ دوہ کر، ان کا دودھ چو کر آپ ہمیں دیتے تھے، ہم اس میں سے پیتے بھی تھے اور اس کو فروخت کر کے اپنا گزر بسر بھی کرتے تھے. اب آپ خلیفہ بن چکے ہیں، اب تو آپ آئیں گے نہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنا ہوں، خلیفہ کا مطلب خادم ہے، اور میں آؤں گا اپنا کام کروں گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ ڈیلی عصر کی نماز کے فوراً بعد جاتے اور ان کی بکریوں کا دودھ چو کر اپنے ہاتھوں سے، وقت کا خلیفہ، وقت کے بادشاہ، اب کیا کہ بکریوں کا دودھ چوتے اور پھر ان کے گھر پہنچاتے اور وہ اس میں سے استعمال کرتے اور فروخت بھی کرتے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ بعد میں آنے والوں کے لیے بہت سخت معاملات کر رہے ہیں، بہت ہی ان کے لیے پریشانیاں ہوں گی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دیکھیں عاجزی کہ آپ بادشاہ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی آپ ان کے گھر جاتے، بکریوں کا دودھ چوتے. حضرت سلمان بن فارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، آپ وقت کے گورنر، ایک صوبے کے گورنر، آپ ایک مقام پر کھڑے ہیں جہاں پر لوگ سواریوں کو آ کر باندھتے اور وہاں پر لوگ سواریوں سے اترتے اور اپنے اپنے گھروں کو جاتے یا کسی کے گھر مہمان جاتے، یعنی کہ جس کو ہم بس سٹاپ کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پر کھڑے ہیں، سادہ لباس پہنا ہے. ایک شخص آیا، کہنے لگا او خادم ادھر آؤ، یہ سامان اٹھا. اس نے سمجھا کہ معاذ اللہ کوئی کولی ہے، کوئی جو ہے نا اپنا ملازم ہے، کوئی خادم ہے. اس نے آواز دی او خادم ادھر آؤ، یہ سامان اٹھاؤ.
सामान उठाकर हजरत सलमान बिन फारसी गवर्नर सूबे के वो चल रहे हैं। ये आजिज़ी का बता रहा हूं, वो चल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि गवर्नर साहब हमें सामान दे दें। उस मेहमान ने देखा कि ये तो गवर्नर है, उसने अर्ज की हुजूर आप गवर्नर हैं? आपने फरमाया कि नहीं, मैं गवर्नर यहां दुनियादारों के लिए हूं, दुनिया वालों ने मुझे नाम दे दिया, असल नाम मेरा वही है जो तुमने मुझे दिया, जिस नाम से तुमने मुझे पुकारा, तुमने मुझे खादिम पुकारा। मैं पहले यहूदी का खादिम था, यहूदी का गुलाम था, वहां से मैं जब कलमा पढ़ा, मैंने मुसलमान हुआ तो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया। मैं हूं तो वही गुलाम, हूं तो वही खादिम, फिर उनका गुलाम क्या बना, तो मैं इस सूबे का इमाम बन गया, लेकिन मैं हूं वही खादिम। तो ये आपकी आजिज़ी है, ये आपकी इंकिसारी है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माफ कर दो, सदका दो, आजिज़ी इख्तियार करो। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये मसनद इमाम अहमद बिन हंबल में यह वाकया मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह, सबसे हर कोई कहता है कि मैं जो हूं अच्छा हूं, मैं मुत्तकी और परहेजगार हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे बेहतर हूं, ऐ अल्लाह तू ही बता सबसे अच्छा कौन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा, सबसे अच्छा और बेहतर वो है कि जो बदला लेने की ताकत रखता हो, उसके बावजूद माफ कर दे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माफ करो, तुम्हें इज्जत मिलेगी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से पूछा कि सबसे इज्जत वाला कौन है, सबसे अच्छा कौन है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सबसे इज्जत वाला वो है जो लोग चाहते हैं कि इज्जत चाहिए। रब तआला का फरमान देखें, फरमाता है कि सबसे इज्जत वाला वो है जो ताकत रखता है बदला लेने की, यानी कि किसी ने एक पत्थर मारा, वो 10 पत्थर रखने की, 10 पत्थर मारने की ताकत रखता है। किसी ने एक गोली मारी, वो 15 गोलियां मारने की ताकत रखता है। वो सारी ताकत रखने के बावजूद अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए माफ कर रहा है। तो रब ताला फरमाता है ऐसा शख्स इज्जत वाला है। तो जो इज्जत चाहता है उसे चाहिए कि माफ करने की आदत डाले। जो ये चाहता है कि माल में इजाफा हो, उसे चाहिए इसके सदका करे। जो ये चाहता है कि उसको इज्जत अता की जाए, उसे चाहिए कि आजिज़ी इख्तियार करे। तो इस रिवायात से हमें जो दर्स मिलता है वो यही मिलता है। तो नियत कर लीजिए कि इंशाल्लाह जो दर्सों में हुआ इसे याद रखने, इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की तो कोशिश करेंगे। दूसरों तक कैसे पहुंचाना है, हमारी इस वीडियो को शेयर करना है और इसको मुकम्मल देखना है और इसे आगे शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जब हम देखेंगे, सुनेंगे, इंशाअल्लाह हमारे दिल में माफ करने का जज्बा भी पैदा होगा, सदका और खैरात करने का जज्बा भी पैदा होगा और आजिज़ी इख्तियार करने का जज्बा भी पैदा होगा। दुआ है कि रब ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।